بلوچستان، ہاں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہماری فصلیں پھولوں پر آ جائیں تو اس وقت ایسے زہروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو نقصان دہ کیڑوں کے ساتھ ساتھ فائدہ مند کیڑوں کو بھی ہلاک کر دے، یعنی کہ ایسے زہروں کا استعمال کوشش کرنی چاہیے کہ زہروں کا استعمال نہ ہو۔ تو اگر انتہائی ضروری ہے تو پھر سپرے یا زہروں کا انتخاب کیا جائے جو کہ فائدہ مند کیڑوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور شام کے وقت زہروں کا سپرے کرنا چاہیے۔ اچھا، تو جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان کا بی کیپر جو مکھیاں پال رہے ہیں ان سے مکمل رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی فصلوں پہ زہروں کا سپرے کرتے بھی ہیں تو وہ وقت سے پہلے ان کو اطلاع کریں تاکہ وہ شہد کی مکھیوں کے ڈبوں کا منہ ایک دن کے لیے بند کر دیں یا وہاں سے وہ کچھ دور شفٹ کر دیں، ورنہ یہ شہد کی مکھیوں کا اور پھولوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ شہد کی مکھیوں نے پھولوں سے رس لینا ہے، پولن لینا ہے، اور اس کے متبادل اس کی مکھی پودوں کسی نے پولینیشن کرنی ہے۔ ان کا آپس میں باہمی رابطہ، میوچلزم جسے کہتے ہیں جی، وہ بہت ہے۔ اچھا، تو سندھ میں سندھ میں شہد کی مکھیاں، کیونکہ وہاں پر وہ چھوٹی مکھی بھی پائی جاتی ہے، بڑی مکھی بھی ہے، اور کچھ لوگ وہاں پر یہ مکھیاں پال رہے ہیں جس کو یورپی مکھی کہتے ہیں، ایپس میلیفرا کہتے ہیں، اور سورج مکھی کی پیداوار بڑھانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب سورج مکھی کے فلاور آ جاتے ہیں، جب پھول آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر شہد کی مکھیاں اس پر کرتی ہیں، اور اس سے خاطر خواہ ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ جو ہم نے تجربات یہاں پر NRC میں کیے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں تقریباً 20%، 20% اضافی ہمیں اس کی پیداوار ملی ہے تجربات میں۔ تو اسی طرح سے اگر کاشتکار جیسے باقی ان پٹ کا خیال رکھتے ہیں، اگر اس کو بھی پولینیشن کو ان پٹ کے طور پر لیں تو یہ ایک ہمارے سسٹم میں آ جائے گی، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ابھی یہ فصلیں، ان فصلوں کو پولینیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ان کے لیے پھر وہ ان کا شہد کی مکھیوں کا اور بندوبست کریں گے۔ کیونکہ شہد کی مکھیاں میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ شہد کی مکھیاں ایک تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کی باڈی اس قسم کی بنائی ہے، اور پھر یہ پھولوں پر جا کر وہاں پر پولن اکٹھا کرتی ہے ذرا جو اپنے بچوں کے لیے لے کے آتی ہے۔ جب یہ ایک فصل پہ کام کرنا شروع کرتی ہے پھر سارا دن اسی پر کام کرتی رہتی ہے۔ یہ دوسرے پولینیٹر کی طرح نہیں اب وہ ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ ہوتی رہے دوسری کراپس میں، وہ اسی کراپس میں کام کرتی رہتی ہے۔ جو ہمارے چارہ جات ہیں، جیسے چارہ جات ہیں ہمارے برسیم ہے، شٹالہ ہے، ان کی بیج کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی شہد کی مکھیاں انتہائی ضروری ہیں۔ تیلدار اجناس، چارہ جات، سبزیاں، جیسے ہمارے سبزیاں جو کیوکمبر ہے، اس میں کدو ہے، اور دوسری وہ سبزیاں اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ تو اس سے ہماری کاشتکار بھائیوں کی پیداوار بھی بڑھے گی، اور کوالٹی کی جو ہے نا فصل بھی انہیں اور چیزیں ملیں گی۔ تو کاشتکار کا، کیونکہ ہمارے کاشتکار بھائی بہت، پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً 60 سے 65% آبادی ان کے زراعت سے منسلک ہے، تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے نا سارا اس سے ہماری انکم آتی ہے۔ تو اس سے اگر جب کاشتکار بھائیوں کی پیداوار بڑھے گی تو لہمالہ ان کی لائیولی ہوڈ بھی اچھی ہوگی، ان کے گزر اوقات بھی اچھے ہوں گے، وہ اپنے جو انکم ہوگی اپنے بچوں کی دیکھ بھال پہ وہ خرچ کریں گے۔ تو شہد کی مکھیاں، تو اگر میں یہ کہوں کہ شہد کی مکھیاں اگر پہلا سٹیپ جیسے وہ پولینیشن کا پروسیس نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو اس میں فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی، سیڈ نہیں بنے گا، فروٹ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو سب سے اس میں اہم چیز یہ ہے
کہ کاشتکار بھائیوں کو جب ان کی فصلوں کے پر فلاورنگ 5 سے 10% آ جائے نا، 10% تک آ جائے تو پھر اس وقت شفٹ کرنے چاہیے. اگر وہ وقت سے پہلے شفٹ کرتے ہیں اپنی فصلوں میں تو مکھیاں پھر دوسری فصلوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ سب امپارٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو شہد کی مکھیوں کے لیے جو ڈبے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بڑے امپارٹنٹ ہے. تو ڈبے اس میں مضبوط ہونے چاہیے. جو کالونی ہوگی اس میں یعنی کہ مکھیوں کی تعداد کم از کم ایک باکس میں 50,000 کے قریب مکھیاں ہوں. 10 فریم مکھیاں ہوتی ہیں. جتنا مضبوط باکس ہوگا اتنی زیادہ پولینیشن ہوگی. اور ایک جو ایکڑ ہے ہمارا، ایک اس میں دو باکس پر ایکڑ، 2 سے 3 باکس پر ایکڑ کے لیے کافی. نہیں، اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ باکس رکھیں گے تو اس میں پولینیشن تو اس کی اچھی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم نے پولینیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے وہاں سے جو ہے نا جو ہمارا جو ہوتا ہے ہنی بھی لینا ہوتا ہے نا. اگر بہت زیادہ باکس ایک ہی ایکڑ میں رکھ دیں گے پھر آپ کی جو ہے نا کمپٹیشن ہو جائے گا، تو وہ ہنی والا پہلو جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا اس میں پھر. اس لیے ایک وہ ہوتا ہے کہ حساب سے جو ہے نا مکھیاں رکھی جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہ کہوں کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو اس روئے زمین سے 4 سال میں زندگی ختم ہو جائے گی. اچھا، اب کہ ہم نے یہ مل کر شہد کی مکھیوں کا اور دوسرے پولینیٹرز کا، وہ شہد کی مکھیوں کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے پولینیٹرز ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان کا بھی تحفظ ہم نے کرنا ہے.